کامیاب دھرنا اس لیے ہے کہ جو ایشوز ہم نے اس میں ٹیک اپ کیے، پہلے تو آپ بجلی کی قیمتیں، آئی پی پیز کا مسئلہ، تنخواہ دار لوگوں کی تنخواہیں کا جو سلیب بنا وہ، پھر ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بڑے جاگیرداروں کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، ان کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات، اور حکمرانوں کی مراعات اور ان سب چیزوں پر ہم نے بات کی۔ آپ دیکھیں جب ہم نے دھرنا شروع کیا تھا تو اس وقت جتنے بھی حکمران طبقے کے لوگ تھے، وزراء تھے، بلکہ ہمارے دھرنے کے دوران بھی یہ کہتے تھے کہ آئی پی پیز پہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے معاہدے ہیں اور انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اور جو ہمارا پریشر بڑھتا چلا گیا اس پر بات ہوتی چلی گئی، اور بالآخر انہوں نے ہم سے ایک تحریری معاہدہ کیا کہ ہم ایک مہینے میں وہ جو ٹاسک فورس پرائم منسٹر نے بنائی ہے اس پر ورکنگ کر کے جانچ پڑتال کریں گے اور سامنے لائیں گے، اور میری معلومات کے مطابق اس پر کام ہو بھی رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم سے زبانی بات کی ہے بلکہ اس کے اوپر ورکنگ بھی ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ 2 ٹریلین روپیز 2000 ارب روپے پاکستانی قوم نے کیپیسٹی پیمنٹ کی ادا کی۔ اسی طرح سے جو بجلی کی قیمتوں میں کمی کی بات ہے تو وہ بھی معاہدے کا حصہ ہے، اور انہوں نے ٹھیک ہے کہ پنجاب کی سطح پر 14 روپے کم کیے 2 مہینے کے لیے، جس کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ہم نے کہا اس کو پورے پاکستان میں ہونا چاہیے اور ٹیرف میں ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ صرف جو ہے ایک صوبے کے لیے اور 2 مہینے کے لیے کریں۔ لیکن پیش رفت ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہمارا مطالبہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تنخواہ دار کے حوالے سے بھی ورکنگ ایک ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شعور بہت بڑے پیمانے پر اس دھرنے کے نتیجے میں بچے بچے تک بات پہنچی، پوری پاکستانی قوم اس کی پشت پر آئی۔ عملاً نہیں شریک ہوتے لوگ ابتدائی مرحلے میں، اس کے لیے ہم نے آگے کے مراحل طے کیے ہیں، لیکن جو ہمارے ورکرز نے اور ہمارے کچھ سپورٹرز نے اس کام کو انجام دیا، اس نے 2 چیزیں حاصل کی۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ بغیر جھگڑے کے، بغیر چلاؤ گھیراؤ کے، بغیر انتشار کے پرامن طریقے سے پرامن سیاسی مزاحمت کا کلچر بھی فروغ پا سکتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا اچیومنٹ تھی کہ ہم حاصل کرنا چاہتے تھے کہ مزاحمت بھی کرنی ہے لیکن پرامن کرنی ہے۔ اس کے لیے 2 اسٹیپ پیچھے بھی ہونا پڑے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ تصادم کے نتیجے میں 2 دن میں مسئلہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، پارٹی مشہور ہو جاتی ہے، ایشو ایک طرف رہ جاتا ہے۔ دوسری اچیومنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ایشو بیسڈ پالیٹکس ہو، افراد کی نہیں ہو، شخصیات کی نہیں ہو، ذاتیات کی نہیں ہو، نفرتوں والی پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایشوز کے اوپر آپ آئیے اور اس پر اپنا پروگرام۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جو حکومتی پارٹیاں ہیں وہ تو ہیں، جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ بھی کسی بھی وجہ سے پاکستان کے عوام کی جو جنوین ایشوز ہیں اس پر سیاست نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ان کی اپنی سیاست الگ الگ ہے۔ تو جماعت اسلامی اس میں بھی کامیاب ہوئی، پھر ان کو ہم نے معاہدے میں باندھ لیا اور اس کا فالو اپ بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہم گھر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں 45 دن بعد ہم دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا، ہم نے اگلے دن جلسہ کیا، 2 دن بعد لاہور میں کیا، پھر پشاور میں کیا، پھر ملتان میں کیا، 28 تاریخ کو ہم ہڑتال کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پول گیر ہڑتال ہوگی۔ تو اس پریشر کو ہم نے برقرار رکھا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ اسٹریٹجی زیادہ کامیاب ہے، اور اب اگر اللہ نہ کرے کہ یہ لوگ وعدہ پورا نہ کریں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ اگر یہ وعدہ پورا نہیں کریں گے تو اب ہم اور بڑے بیس کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے۔